لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الخرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قيل قتل علي في المحراب لشدة عدل صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جو آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے اس کی آج یہ تیسری اور آخری مجلس ہے، کیونکہ اب کی کرونا وائرس کے چلتے مجالسیں اس طریقے سے برپا نہیں ہو پائیں جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی خدا کا شکر کہ اس نے آن لائن مجلس برپا کرنے کا موقع دیا اور سعادت ملی. یقیناً مولا کا شکر ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے 2 روز اسی چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ امام علی عدالت اور انسانیت کے علمبردار، یہ ہمارا موضوع تھا، اور جس میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. پہلی مجلس میں چند باتیں تھیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ علی کی عدالت اور ان کی انسانیت کو سمجھنا پڑے گا. تو بعض اوقات اسلام کو ڈیمیج کرنے والے بعض شعراء ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی کاٹ شعر سے کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے کل دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات وہ کم علم رکھنے والے نام نہاد بعض علماء اور ذاکرین کہ جو تعلیم کی گہرائیوں میں جائے بغیر ایک عمامہ لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ معرفت، شناخت، حالات حاضرہ کا جائزہ، احادیث کی برداشت، قرآن کا مفہوم اور سیرت کا صحیح مطالعہ اور صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر پاتے. یہی وجہ تھی کہ جو علی کے سامنے مشکلات پیش آئی تھیں وہ یہی تھا کہ پیغمبر نے تنزیل قرآن کے ذریعے اور علی نے تاویل قرآن کے ذریعے جنگ کی. یہ ہم نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ
پچھلی 2 مجلسوں کا خلاصہ جو ایک نتیجے کے طور پر دیا جا سکتا تھا وہ ہم نے پیش کیا، کیونکہ تنزیل قرآن میں اتنی دشواریاں نہیں تھیں۔ قرآن کے نزول کا سلسلہ تھا لوگوں کے یقین کرنے میں اور آیت پہ یقین رکھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں تھی، لیکن علی کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا اور مشکلات تھی وہ یہی تھی کہ تعویل قرآن کا مسئلہ تھا کہ علی کیسے سمجھاتے کہ قرآن کا مصداق کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ایمان کو اگر ایمان کی یاد دلائی جائے تو وہ پنک جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے خطرات صاحب ایمان کے لیے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہوتے۔ علی کے سامنے مشکل مرحلہ یہی تھا کہ اگر علی جنگ کرتے تو علی کی جنگ کرنے میں جو مقابلے میں لوگ تھے وہ مسلمان تھے، ظاہراً کلمہ پڑھنے والے تھے۔ مشکل یہیں پر تھی علی کے لیے ثابت کرنا کہ جب دونوں کے بیچ میں قرآن حاکم بن گیا تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ علی کے طرفدار والے حق پر ہیں یا علی کے جو مقابل آ رہے ہیں وہ بھی قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ یہ 2 مرحلے تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر علی جیسے انسان کی جو عدالت کا بہترین مجسمہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدل، کہ علی کا قتل محراب میں اسی لیے ہوا کیونکہ شدت عدالت کی بنیاد پر۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ علی نے کون سا ایسا کام کر دیا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ عدالت کو ماننے کے بجائے ان کی مخالفت کر بیٹھے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے موضوع کا عنوان ہی یہی ہے، امام علی عدالت اور انسانیت کے علمبردار۔ تو جو شخص عدالت اور انسانیت کا علمبردار ہو لوگ اس کے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ ذرا سا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، حالات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ساری چیزوں کو ہمیں بتانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے رسول کا زمانہ دیکھا تھا، لیکن بعد وفات رسول جو جانشینی کا مسئلہ تھا وہ الگ ہو گیا۔ لوگ حقیقی جانشین سے منہ موڑ کر کے کچھ ایسے اشخاص کو لے کر کے آ گئے کہ جن سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں، جس سے ان کو پتہ تھا کہ آنے والے زمانے میں اگر کسی کی ذات سے فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ اقتدار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مصالح دنیاوی کے اعتبار سے ہو، اور چاہے بیت المال کا مسئلہ ہو، کہیں نہ کہیں ان کی امیدیں اس سے وابستہ تھیں اور انہیں پتہ تھا کہ اگر بعد پیغمبر ہم علی کو لے آئے تو یہ جو گولڈن چانس ہے یہ نہیں مل پائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بعد وفات پیغمبر تقریباً 25 سال علی نے خاموشی زندگی بسر کی، اور جیسے ہی خلیفہ سوم جناب عثمان کا قتل ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا، ان کا قتل ہوتا ہے اور لوگ مجبور ہو کر کے
جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، کیونکہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے ایک ایسے عادل انسان کی کہ جو عدالت کو پلٹا کر کے ان کے چھینے ہوئے سکون کو کیا کر دے، واپس کر دے۔ مثلا اگر آپ دیکھیے تو جیسے جو حکومتیں ایک حد تک عوام کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرتی ہو، اور بیچ میں کوئی ایسی حکومت آ جائے کہ جس کا مطلب ہی یہ ہو کہ اسے لوٹنا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے برباد کرنا ہے، تو ایک عرصہ گزارنے کے بعد جو پبلک کی خواہش ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ صاحب اب ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، کوئی ایسا حاکم آنا چاہیے، حکومت کے اوپر آنا چاہیے کہ جو ہمارے چھینے ہوئے سکون کو کیا کر دے، واپس کر دے۔ تو تقریباً 25 سال گزرنے کے بعد لوگ جب علی کے دروازے آئے تو علی نے یہی کہا کہ میں ایک شرط کے اوپر تمہاری بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں قرآن کے مطابق، سیرت پیغمبر کے مطابق اس حکومت کو چلاؤں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو بتاؤ۔ جبکہ لوگوں نے شرط رکھا کہ اگر آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں تو آپ شیخین کی بھی سیرت کو شامل کر دیجئے، تب ہم مانیں گے۔ لیکن مولا کائنات نے کیا کہا قرآن کے مطابق اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم کیا کریں گے، اس حکومت کو چلائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ علی نے اپنا موقف بتایا، اور بتانے کے بعد ایک عذر پیش کیا، کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ علی کو حکومت کی لالچ تھی، یہ نہ سمجھ لینا کہ علی کو اقتدار کی لالچ تھی، یہ نہ سمجھ لینا کہ علی کو سطح کی لالچ تھی، بلکہ چونکہ تم میرے پاس چل کر کے آئے ہو، اور اگر میں اس چیز کو ٹھکرا دوں تو کل قیامت کے دن اگر خدا سوال کر لے گا کہ جب تم تک بیعت آئی تھی، حکومت کا مرحلہ آیا تھا، جب تم تک چل کر کے لوگ آئے تھے تو تم نے حکومت کرنے سے کیوں ٹھکرایا؟ تو مجھے خوف خدا ہے تاکہ میں حجت کو تمام کر سکوں۔ اور یاد رکھنا میں قرآن کے مطابق اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کروں گا۔ اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ خلاف ہو گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا کہا تھا؟ وہ یہی کہا تھا کہ مجھ سے پہلے والی حکومتوں نے یا خلافت نے کیا کیا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جن افراد نے، چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں، چاہے وہ حکومت کے کارندے میں سے ہوں، چاہے حکومت کے حکماء میں سے ہوں، اگر ان کے پاس بیت المال کا پیسہ پایا گیا تو میں ان سے واپس لے لوں گا۔ آپ غور کیجئے گا، اب اصلی گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہوگی کہ جو امام نے پیش کرنا چاہا کہ شدت عدالت کا مطلب کیا تھا، کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدل، کہ علی جو محراب میں شہید کیے گئے شدت عدالت کی بنیاد پر۔ تو شدت عدالت کیا تھی؟ یہ عدالت تھی کہ معلوم دیا کہ حکومت پر بیٹھنے کے بعد علی نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا کہ جو عثمان کے خاندان والے، حکومت کے کارندے، حکومت کے نمائندے، یا بعض یعنی رعایا میں سے جنہوں نے بیت المال کے پیسے کو ہڑپ لیا تھا، تو علی نے یہی کہا تھا کہ اگر کسی کی مہر بھی دی گئی ہوگی تو میں اس مہر کے پیسے کو بھی واپس لے لوں گا، اور اگر کنیزیں خریدی گئی ہوں گی تو کنیزوں کو بھی واپس بیت المال کی طرف پلٹا دوں گا، اور اگر کسی کا قرض بھی دیا گیا ہوگا، اس بیت المال کے بیجا پیسے تھے تو میں اس کو بھی واپس کر لوں گا۔ اب ذرا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں پر یہ جو عدالت تھی علی کی، یہ لوگوں کو دوست بناتی یا دشمن بناتی؟ آپ غور کیجئے گا، قتل علی فی المحراب لشدت عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ علی جو محراب میں شہید کیے گئے شدت عدالت کی بنیاد کے اوپر، اس کا ریزن یہی تھا کیونکہ علی نے بیٹھتے ہی ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ میں سارے بیت المال کے پیسوں کو جو تمہاری حلق میں بھی ہوگا اس کو میں واپس لے لوں گا، اور اگر تمہیں دولت اور حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ دیا بھی ہوگا تو میں اسے بیت المال میں واپس لے آؤں گا، اور جو تمہیں عادت پڑی تھی عیاشی کرنے کی، بیجا پیسہ صرف کرنے کی، بیجا سہمیے کی، تو میں سب کے ساتھ عدالت کروں گا، اور اتنی عدالت کروں گا کہ جتنا بیت المال میں پایا جائے گا اور جتنے ہماری حکومت میں افراد پائے جائیں گے، عوام الناس میں سے جتنے بھی افراد ہوں گے سب کو برابر برابر حق دیا جائے گا۔ اور علی نے اعلان کر دیا کہ کل تم لوگ آنا، اور آنے کے بعد بیت المال سے آ کر کے اپنا سہمیہ لے لینا۔ اب آپ سمجھیے عدالت کیا کسے کہتے ہیں، شدت عدل کسے کہتے ہیں۔ آج رک کر کے یہیں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ مولوی مولانا سے ذرا سی چیزوں میں پنک جاتے ہیں کہ صاحب ان کو کم دے دیا، یا ان کو زیادہ دے دیا، یا ان کو واپس کر دیا، یا ان کو نہیں دیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں ہماری تعلقات سے، جبکہ مولا کائنات نے تعلقات نہیں دیکھا بلکہ عدالت دیکھا۔ کیوں؟ علی جانتے تھے کہ اگر عدالت میں کروں گا، تاکہ پوری دنیا کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت کے اوپر یا ذمہ دار کی کرسی کے اوپر بیٹھ جانا تو تمہاری نظر میں نہ کوئی رشتہ دار ہو، نہ گھر والے ہوں، نہ باہر والے ہوں، نہ عزیز و اقارب ہوں، نہ کسی حکومت کے کسی بندے سے تم مروب ہو جانا۔ حاکم وقت آ جائے تو اس کی حکومت کے لالچ میں یا اس کے عہدے سے تم مروب ہو کر کے اس کے لیے اٹھ نہ جانا، بلکہ برابر سے اگر غریب آ جائے تو اس کو بھی تم اتنی ہی رسپیکٹ دینا جتنا ایک حکومت کا نمائندہ آ جائے جتنی رسپیکٹ دو گے۔ تو یہ ہے عدالت۔ علی نے کیا کیا؟ علی نے اسی چیز کو تو ختم کر دیا، اور جب ختم کر دیا تو لوگ اسی بات سے تو پنک گئے، اور جب پنکے تو اتنا پنکے کہ جب اگلے دن آئے تو سہیل بن حنیف جب اس نے بیت المال سے اپنا سہمیہ لیا تو معلوم دیا 3 درہم دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، 3 درہم دیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس کو بھی 3 درہم دیا۔ یہ پنک گیا، کہنے لگا یا علی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، اب مجھے بھی 3 درہم، اسے بھی 3 درہم۔ علی نے کہا کوئی بھی ہو، میری حکومت میں نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی غلام ہے، اور اب یہیں سے میں مساوات کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے تمہارا غلام ہی کیوں نہ ہوگا، میں اسے 3 درہم دے کر کے بتاؤں گا کہ تم اپنے آقا کے غلام ہو سکتے ہو، لیکن علی کی عدالت میں آنے کے بعد اس کے برابری کا تمہیں درجہ مل جائے گا۔ شدت عدالت اور انسانیت کو سمجھیے گا جو میرا موضوع ہے، کیونکہ گفتگو سخت ہے، سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں آپ اس چیز کو سمجھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ولید بن عقبہ یہ آیا، اور آنے کے بعد امام علی سے کہا یا علی میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میرا شجرہ اور آپ کا شجرہ عبد مناف سے جا کر کے کہیں نہ کہیں ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اس لحاظ سے آپ میرے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے کہ یہ جو آپ برابری سے سہمیہ تقسیم کر رہے ہیں یہ کام نہ کیجئے۔ جو حکومت کے لوگ ہیں، جو عہدیداران لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جو معلوم دے لیڈر لوگ ہیں، ان کے لیے تو آپ اتنا کیجئے کہ ان کا سہمیہ عوام سے الگ کر دیئے۔ اب آپ جانتے ہیں علی نے کیا کہا؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا اگر آپ اتنا کام کر لیں گے تو میں معاویہ کو مجبور کروں گا تاکہ وہ لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لے، اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں چلا جاؤں گا معاویہ کے دربار میں اور آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دوں گا۔
اب آپ سمجھیے کہ ذرا سا اگر آپ کو خطرہ ہو جائے کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والا ہے، آپ کے خلاف کوئی ورغلانے والا ہے، تو آپ کوشش کریں گے لاؤ اس بات کو میں دبا دوں تاکہ میری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے۔ لیکن کیا کہنا علی کا، علی نے اس چیز کی طرف کوئی فکر نہیں کیا کہ یہ جو آیا ہے ولید بن عقبہ، یہ ولو رشتہ دار دور سے ہی کہیں نہ کہیں جا کر کے لگے گا، لیکن مجھے اس چیز کی فکر نہیں اور اس چیز کا ڈر نہیں کہ تمہیں میں زیادہ دوں تاکہ تم میری طرفداری کرو، تو قسم خدا کی جتنا حق ہے اتنا لینا ہو تو لے لینا، ورنہ تمہیں جہاں جانا ہو چلے جانا۔ قسم خدا کی شدت عدالت سمجھیے اس چیز کو کہ علی نے شدت عدالت کو کیسے پیش کیا، اور کیوں قتل علی فی المحراب لشدت عدل، یہاں پر یہ منزل پیش آتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں مغیرہ نے بھی یہی کیا، اور بھی افراد نے ایسے ہی وہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب بھگوڑے بھاگ گئے۔ مروان نہیں آیا، قیس نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، بہت سارے نام، یہ اپنا سہمیہ لینے نہیں آئے کہ صاحب یہ 3 درہم میں لے کر کے کیا کروں گا۔ اور سب سے زیادہ پنکا تو وہ تھا کہ جس کو حکومت کی طرف سے زوجات رسول میں سے کچھ کو کم مل رہا تھا، کچھ کو زیادہ مل رہا تھا، کچھ کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جا رہا تھا تاکہ ان سے آگے آ کر کے ان سے ہمیں مقصد نکالا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی علی نے حکومت پر بیٹھنے کے بعد جب زوجات رسول کو بھی برابر سے سہمیہ دیا، تو اب جن کو زیادہ مل رہا تھا وہ پنک گئیں، اور جب پنک گئیں تو علی کے خلاف ہو گئیں۔ تو اب ذرا سا سمجھیے علی کو مشکل کہاں پر آئی۔ تعویل قرآن کو سمجھیے گا، ربط دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج میری گفتگو 40 منٹ سے زیادہ گزر جائے، لیکن مجھے اس چیز کے وہ نہیں ہے کیونکہ آج لاسٹ مجلس ہے، میں اپنے مطالب کو سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچا دوں۔ آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب زوجات کو بھی کم ملا تو جن کے مقاصد وابستہ تھے کہ ہم ان کو ورغلائیں گے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ ورغلایا، جس کا نتیجہ جنگ جمل ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جب علی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معاویہ کو عزل کیا، سسپینڈ کیا، کہا صاحب بیعت کرو، کہنا مان لو۔ اس نے سرپیچی کی اور اس کے بعد ایک بہانہ تلاشا۔ بہانہ کیا تلاشا؟ بہانہ یہ تلاشا کہ قتل عثمان کے بعد اس نے سوچا کہ علی کے خلاف شورش کیسے کی جائے، بغاوت کیسے کی جائے، تو اب علی کے خلاف لوگوں کو اکسایا کیسے جائے۔ میرے عزیزو سمجھیے گا کہ جب لوگوں کو اپنے مقاصد نہیں ملتے ہیں تو وہ صرف پوائنٹ تلاشتے ہیں کہ ہمیں کہاں کون سا پوائنٹس مل جائے تاکہ میں کسی کے خلاف کیسے کیسے لوگوں کو ورغلاؤں، کیسے کیسے لوگوں کو مسگائیڈ کروں۔ اور یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے عثمان کے کرتے کو منگا کر کے اب ایک نعرہ دیا کہ عثمان مظلوم مارے گئے ہیں، یہ بے گناہ مارے گئے ہیں، اور میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سا ایمانداری سے بتائیے کہ ادھر معاویہ تو تھا ہی بیٹھا ایک موقع کی تلاش میں، اب علی نے جن لوگوں کے ساتھ عدالت کرنا چاہی تھی، جن کے ہاتھوں میں حکومتیں تھیں، جن کے ہاتھوں میں یعنی شہر کی ذمہ داریاں تھیں، جن کے ہاتھوں میں ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، اگر ہم آج کی زبان میں سمجھانا چاہیں تو جیسے کوئی نیتا ہو، کوئی MLC ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی سانسد ہو، کوئی کچھ ہو، تو اب چونکہ یہ پاور میں ہوتے ہیں، ستہ میں رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا وقار ہوتا ہے۔ تو جب علی نے ان کے ساتھ برابری کی تو ان کو بھی موقع مل گیا کہ یہ بھی جا کر کے معاویہ سے مل گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آ گئے علی کے مقابلے میں کہ جب تک علی رہیں گے میری دال گلنے والی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے تلاشنا شروع کیا کہ علی کے خلاف ہم کتنی جلدی کامیاب ہو جائیں، ورنہ آپ دیکھیے مولا علی کی حکومت کتنے سال کی تھی؟ تقریباً 5 سال کے آس پاس کی کل حکومت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 5 سال کی حکومت میں علی نے کتنی دشواریاں
جھیلی ہیں. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ رسول اس چیز سے پریشان نہیں تھے کہ علی کو سامنا کافروں سے کرنا پڑے گا، مشرکوں سے کرنا پڑے گا. پریشان اس لیے تھے کہ علی کو سامنا جو کرنا پڑے گا وہ مسلمانوں سے کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ تھی کہ اب آپ ذرا سا یہیں پر رک کر کے میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. مارقین کون تھے؟ قاسطین کون تھے؟ ناقصین کون لوگ تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بیعت کو توڑنے والے کون افراد تھے؟ جا کر کے دیکھیے. خوارج کون لوگ تھے؟ معاویہ کے ماننے والے کون لوگ تھے؟ جنگ صفین میں ابھی میں نے کل کہا تھا قرآن کو بلند کر کے دھوکہ دینے والے کون لوگ تھے؟ تو اب پتہ چلا کہ ایسے کنڈیشن میں جب ایک قرآن کے ماننے والے ہوں، قرآن ناطق اور قرآن صامت کے مقابلے میں آ جائیں تو کم علم والے کیسے سمجھیں گے کہ یہاں پر ہمیں ساتھ کس کا دینا چاہیے؟ تو جب علم والے مس گائیڈ ہو سکتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری جیسا شخص، آپ سوچ رہے ہیں، جسے اپنے تقوی پر ناز تھا، جسے اپنے زہد پہ ناز تھا، جسے اپنے متقی ہونے پر ناز تھا، جب یہ دھوکہ کھا سکتا ہے دور اندیشی کی بنیاد کے اوپر، نہ ہونے کی بنیاد پر، تو اب آپ ذرا سا سوچئے کہ عوام الناس کدھر جائے گی؟ تو اب عوام الناس کو ورغلانے والا کون ہے؟ آج تیسری مجلس میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ سوچئے گا کہ عوام الناس جو ایک ایک جملے کے اوپر علماء کے خلاف زہر اگلنے لگتی ہے، اس کو ذرا سا مولا کائنات کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ جہاں پر مولا کائنات نے بہت ساری باتوں کو پیش کیا تھا کہ خبردار قرآن کو قرآن کے مقابلے سے دھوکہ نہ کھا جانا، سیرت کو سیرت کے مقابلے سے دھوکہ نہ کھا جانا، زوجات رسول کے مقابلے میں زوجات سے دھوکہ نہ کھا جانا، اور صحابیت کے دائرے میں صحابیت کے مقابلے میں دھوکہ نہ کھا جانا، حدیثوں کو حدیثوں کے مقابلے میں دھوکہ نہ کھا جانا، اس لیے کہ ورغلانے والے اور ہوتے ہیں، مقصد کو طے کرنے والے اور ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. آپ غور کر رہے ہیں عوام الناس کیا ہے؟ یہی تو ہے، یہی تو عوام، اسی کو تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایک چیز بنا کر کے مس گائیڈ کر دیجئے، کسی کے خلاف اکسا دیجئے. تو ایمانداری سے آپ بتائیے کہ جب ہم کسی کو کسی کے خلاف اکساتے ہیں اپنا مقصد طے کرنے کے لیے، جو عوام بہکتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے، کسی کو اپنا شکار بناتی ہے، کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، وہ اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ یہ ورغلانے والا کہیں اپنی دشمنی تو نہیں نکال رہا ہے، کہیں اپنا تعصب تو نہیں نکال رہا ہے، کہیں کسی کی آڑ میں گیم تو نہیں کھیل رہا ہے. اس لیے کہ معاویہ نے جیسے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا ایک قتل عثمان کا کوتا پیش کر کے کہ میں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اب لوگ یہ بھول گئے کہ بدلہ کس سے لوگے؟ علی جیسے انسان سے کہ جس کے بارے میں رسول نے یہی کہا تھا کہ اگر پوری کائنات کی امت ایک طرف کھڑی ہو جائے اور علی جیسا انسان دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو تم امتیوں کو لات مار دینا، علی کے پاس آ جانا، کیونکہ علی تم کو کبھی مس گائیڈ نہیں کریں گے. لیکن قسم خدا کی عوام کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اکثریت دیکھتی ہے کہ جدھر اکثریت پائی جاتی ہے ادھر وہ لڑک جاتی ہے، وہ یہ شعور نہیں رکھتی کہ ہمیں جانا کدھر ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جو علی کا قتل ہوا تھا، قتل علی فی المحراب لشدت عدل، یہ تھا مسئلہ. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جب قرآن کو قرآن کے مقابلے میں بہکا دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ جو علی کے چاہنے والے تھے، کیونکہ ہماری گفتگو کہاں پر ہے؟ عدالت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، کہ امام علی عدالت اور انسانیت کے کیا ہیں؟ علمبردار ہیں. ایمانداری سے آپ بتائیے کہ جب صفین میں لوگوں نے دھوکہ کھایا تو ایک نعرہ دیا لا حکم الا للہ، کہ ہم کوئی حکم نہیں مانیں گے سوائے خدا کے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ علی کے اوپر تلوار کھینچ کر کے اس وقت تک علی کے مقابل کھڑے رہے جب تک علی نے مالک کو نہیں بلا لیا، مالک اشتر کو، ورنہ معاویہ کے خیمے تک پہنچنے میں کئی قدم رہ گیا تھا. انہوں نے کہا یا علی
اگر آپ نے نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ قسم خدا کی یہ تلوار کھینچنے والے کون افراد تھے؟ یہ وہی لوگ تو تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں بغض تھا، جو اپنے مقاصد کو طے کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہی لوگ تو تھے کہ جن کو علی کی عدالت سے خطرہ تھا۔ یہ وہی لوگ تو تھے کہ جو ظاہر میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہتے، جنہیں یہی نہیں پتا تھا باہر کیا ہوتا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ سیاست علوی کیا ہوتی ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ سیاست دینی کیا ہوتی ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ سیاست دنیاوی جو از لحاظ دین ہو یہ کیا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ کر کے فتویٰ دینے والے اور ہوتے ہیں، اور میدان عمل میں بیٹھ کر کے فتویٰ دینے والے اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو میدان میں ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن جو اپنے گھروں میں جو صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرا کام تو علی کی نوکری کرنا ہے، میں نے مجلس پڑھ لیا بہت بڑا کام کر لیا، میں نے شعر پڑھ لیا بہت بڑا کام کر لیا، میں نے تھوڑی سی کلاسیں چلا لی بہت بڑا کام کر دیا، لیکن آؤ ذرا سا پبلک کے درمیان اتر کر کے ان کی خدمت کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا قدم کہاں کہاں ڈگمگاتے ہیں، کتنا سب کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کیا سے کیا ہونا پڑتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے کسی کے خلاف الزام تراشی کرنے والوں، ذرا سا علی کی سیرت کو پڑھو کہ علی کو جتنا خطرہ اپنے چاہنے والوں سے تھا اتنا کسی اور سے نہیں تھا۔ آج شیعت کو خطرہ اتنا اغیار سے نہیں ہے جتنا اخباریوں سے ہے، اتنا اغیار سے نہیں ہے جتنا MI6 والوں سے ہے، اتنا اغیار سے نہیں ہے جتنا برٹش والوں سے ہے، جتنا امریکہ والوں سے ہے، کہ جو شیعت کے نام کے اوپر آ کر کے روضات اور مزارات کے حفاظت کرنے والوں کو قتل کر دے رہے ہیں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا سا تمہاری بصیرت ہونی چاہیے کہ قبضے کرنے والا کون ہے اور روزوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے۔ اگر اتنی بصیرت تمہارے اندر نہیں پائی گئی تو کبھی بھی علی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بیچارے حزب اللہ یہ آتنکوادی ہیں، یا وہ داعش کی جو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نام لے کر کے لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ اگر ان کے اندر تمہارے سمجھنے کی بصیرت نہیں ہوئی تو پھر تمہارے دین کے اوپر باقی رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اب یہیں پر میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ آج بہت سارے عوام جو علماء کو گالی دے رہی ہے، جو عالم کے خلاف زہر اگل رہی ہے، جو عالم کے خلاف مس گائیڈ کر رہی ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جا کر کے کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اس لیے ریسرچ اسکالر کی زبان اور ہوتی ہے اور تمہارے عقیدے کی زبان اور ہوتی ہے۔ جب تم کتاب اور تاریخ کا مطالعہ کرو گے ایک ریسرچ اسکالر بن کر کے تو نظریہ الگ ہوگا۔ اس کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے تمہیں زانوِ ادب طے کرنا پڑے گا۔ تو اب پتہ چلے گا کہ تم جا کر کے مطالعہ کر لینا کہ اہل علم کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے، کسی کی شخصیت کو نیلام کرنے سے پہلے، کسی کے اوپر لعنت ملامت کرنے سے پہلے جا کر کے اتنا پڑھ لینا کہ مولا کائنات کے مقابل میں آنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، خود چاہنے والے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہنے والے تھے، جس کی صورت خوارج تھے۔ اور خوارج کون تھے؟ جنہوں نے مولا کائنات کے چاہنے والوں کا قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں شہادت ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو تقریباً ایک نتیجے تک پہنچا دیا ہے، لیکن ذرا سا غور کیجئے گا کہ اب وصیت علی کو پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدل، کہ علی کا قتل محراب میں اسی لیے ہوا تھا شدت عدالت کی بنیاد کے اوپر۔ تو اب علی نے چونکہ سب کا سہمیہ برابر کر دیا، سب کو ایک نظر سے دیکھا، سب کے ساتھ فیصلے صحیح کیے، کسی کی جانبداری سے کام نہیں لیا، چاہے وہ حکومت کا آدمی ہو، چاہے اپنی فوج کا آدمی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اغیار ہو، چاہے چاہنے والا ہو، چاہے غیر چاہنے والا ہو، سب کے ساتھ عدالت سے کام لیا۔ اور اس کے بعد حالات اتنا پیدا ہو گئے کہ یہی خوارج نے ایک مشن اٹھایا کہ جب تک ہم علی کو قتل نہیں کر دیں گے تب تک ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آپ دیکھیے علی کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون خارجی تھا۔
کہ جس نے مولا کائنات کا قتل کیا، شہید کیا، کوئی غیر نہیں تھا۔ آپ ذرا سا پڑھیے، اور علی کے اتنے دشمن ہو گئے تھے علی کی عدالت کی بنیاد کے اوپر۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، کون صحیح ہے؟ اہل علم کو، علماء کو، مرجع کو، صاحب بصیرت کو، ریسرچ اسکالر کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، جن کے پاس سمجھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن برائی بھلائی کرنے کے لیے تمہاری زبان بہت تیز ہو گئی ہے۔ تو ذرا سا آ کر کے علی کی شخصیت کا مطالعہ کر لینا کہ علی نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا، یا حسن ذرا سا سمجھیے گا۔ آج میں مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں پرسہ دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج پرسہ دینا ہے۔ نجف میں یقیناً میرے امام کا روضہ چاہنے والوں سے، اہل ولا سے بھرا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ شبیہ تابوت ہے، رکھا ہوا ہے۔ علی نے جو اپنے بیٹے سے وصیت کی ہے، آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ قسم خدا کی جب میں نے مطالعہ کیا میرا دل پھٹ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس امام وقت کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوگا، اور جو یہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ علی نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، یا حسن دیکھو مجھے تاریکی میں دفن کرنا، میرا دفن اور کفن کا جو انتظام کرنا یہ چھپ کر کے کرنا، مخفی طریقے سے کرنا، اور میری قبر کو تم چھپا دینا۔ میں کہوں گا یا علی کیا بات تھی، آپ نے کیوں چھپایا؟ اب آپ جانتے ہیں علی نے یہی کہا، تمہیں نہیں پتہ ہے لوگ مجھ سے اتنی دشمنی کرنے لگے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میری قبر کو کھود کر کے میری لاش سے بے حرمتی کریں گے۔ قسم خدا کہ یہ جملہ میں نے بہت آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا ہے۔ جو آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں ذرا سا یہ اس چیز کو دیکھیے گا کہ علی نے کتنے مجبوری سے یہی کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ سکتے ہو کہ میری لاش سے بے حرمتی کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، مارقین ہوں گے، ناقصین ہوں گے، بنی امیہ ہوں گے، خوارج ہوں گے۔ لہٰذا تم ایک کام کرنا، اے حسن مجھے تم دفن کر دینا، لیکن یاد رکھنا میری قبر کو کئی جگہوں پر تم بنانا تاکہ لوگوں کو میرے قبر کا نشان نہ مل سکے۔ آپ اب سوچئے گا، اب آپ ذرا سا تصور کیجئے گا کہ علی نے کیوں کہا تھا میری قبر کو کئی جگہ پر بنانا۔ اب آپ جانتے ہیں ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میرے جد نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو 4 جگہ پر بنانا۔ کہا کیوں بنانا؟ پہلی جگہ مسجد کوفہ میں، دوسری جگہ رحبہ میں، تیسری جگہ نجف میں، اور چوتھی جگہ جودہ بن حبیرہ کے یہاں۔ اور اس کے بعد ایک روایت اور ملتی ہے، کہا زہر کوفہ میں میری قبر کو بنانا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے 5ویں امام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جد مظلوم کی مظلومیت کو کہ کیوں کہا کہ ہماری قبر کو اتنی جگہوں پر بنا دینا۔ اور اس کے بعد حسن سے یہی کہا تھا، بیٹا حسن تم میری قبر کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، تم میرے جنازے کو اٹھانا، اور یاد رکھنا کہ تم آگے نہ پکڑنا۔ حسن اور حسین سے کہا جنازے کو تم آگے نہ پکڑنا بلکہ پیچھے سے اٹھانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگے سے جبریل اور میکائیل اٹھاتے ہوں گے، اور اس کے بعد جب تم زہر کوفہ پر پہنچو گے تو وہاں پر ایک پتھر ہٹاؤ گے تو قبر تیار بنی ملے گی، وہاں پر تم مجھے دفن کر دینا، اور دفن کرنے کے بعد پتھر برابر کر دینا۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں اس کے بعد امام نے وصیت کی تھی، آنے کے بعد تم ایک
آقے کو سجانا اور سجانے کے بعد ایک تابوت بنانا، تابوت بنا کر کے اس کو اوپر رکھ کر کے اس کو مدینے کے حوالے کر دینا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے علی دفن کہاں پر ہوئے ہیں، اس لیے کہ علی کو خطرہ اپنے چاہنے والوں سے تھا۔ اب میں ذرا سا کہنا چاہوں گا، اے علی 4 قبروں کو آپ نے اسی لیے بنوایا تھا۔ ارے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کی اتنی اولادیں ہونے کے باوجود حسن حسین کے ساتھ چند افراد کیوں گئے، کیونکہ آپ کی اولادوں کو آپ نے تابوت بنا کر کے یہی تو کہا تھا، اے بیٹا عباس، ارے تم میرے تابوت کو فلاں جگہ لے کر کے چلے جانا، اے بیٹا فلاں تم میرے تابوت کو رہبہ میں لے کر کے چلے جانا، اے بیٹا دیکھو تم میرے تابوت کو جوبہ بنت حبیرہ کے یہاں لے کر کے چلے جانا۔ اس کے بعد کہا میرے تابوت کو لے کر کے تم ظاہر کوفہ پر چلے جانا، اس کے بعد میرے تابوت کو لے کر کے مدینے کو رخصت کر دینا۔ یا علی اپنی قبر کے نشان کو چھپانے کے لیے کتنے تابوتوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ شاید علی یہی کہیں، ارے تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ میری قبر کی بے حرمتی ہوگی، میری لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ میں کہوں گا مولا ارے آپ آج آ کر کے دیکھیے تابوت سجا ہوا ہے، اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا نہیں سکتے۔ مولا جیسے کل مجبور تھے آج بھی ہم مجبور ہیں، لیکن ذرا سا مولا اتنا بتائیے گا آپ کو خطرہ کسی اور سے تو نہیں تھا، اپنے چاہنے والوں سے تھا؟ ہاں ہاں بس آخری جملہ سن لیجئے، بس آخری بات سن لیجئے، زینب یتیم ہونے والی ہے، ام کلثوم پچھاڑے کھانے والی ہیں، حسن اور حسین کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں حسین کا بابا ایک مرتبہ بیٹھ کر کے گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کرتے کرتے زینب کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے، کہتا ہے اے زینب تم صبر کر لینا، ایک دن یہی کوفہ ہوگا، آج تم یہاں کی شہزادی ہونا، کل تم جب پلٹ کر کے آؤ گی تو ہاتھوں میں تمہارے رسم بنی ہوئی ہوگی، تمہارے سر کے اوپر چادر نہیں ہوگی۔ اب زینب پریشان ہوتی ہے، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے کون اسیر بنا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حسین کی طرف متوجہ ہوئے، اے حسین ارے لوگ مجھ سے تو بدلہ نہیں لے پائے لیکن تمہاری لاش کو پامال ضرور کریں گے۔ اے بیٹا حسن ارے لوگ مجھ سے بدلہ نہیں لے پائے لیکن تمہیں زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ اے بیٹا ارے دیکھو ہمارے جنازے کے اوپر تیر بارانی تو نہیں ہو پائی، لیکن جب کل تمہارا جنازہ ارے بقیع کی طرف جائے گا تو یہی لشکر والے، یہی قاسطین، ارے یہی ناقصین، ارے یہی بنی امیہ کے طرفدار ارے تیرے جنازے کے اوپر تیر بارانی کریں گے تو تیرا جنازہ ارے صحیح سالم تو گیا ہوگا، لیکن جب پلٹے گا تو تیروں سے لبریز، خون سے لبریز زینب پچھاڑے کھائے جائے گی۔ اے بھیا ارے میں نے تو آپ کو صحیح سالم بھیجا تھا، ارے یہ کیا حال ہو گیا؟ اب اس کے بعد عباس تڑپ گئے ہوں گے، ارے میری موجودگی میں میرے آقا کا جنازہ ارے تیر بارانی ہو گئی، حسن کا جنازے کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ اب پتا چلا کہ علی کے سے بدلہ تو نہ لے پائے لیکن اولاد علی سے بدلہ کیسے لیا؟ آؤ ذرا سا کربلا کے میدان میں دیکھو کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ ارے ملائنوں نے گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں کو پامال کر دیا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، ایک 3 سال کی بچی جو سینے پر سونے والی تھی نا، اس کے ساتھ ایسا کر دیا کہ تماچے اسے مارے، اتنے تماچے اور تازیانے پڑے کہ بس آخری جملہ سن لیجئے کیونکہ مجھے پرسہ دینا ہے۔ اے مولا آئیے کوفے سے اور اپنا پرسہ لیجئے، زینب اسیر نہیں ہے، یتیم ہونے والی ہے، حسین کی ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا حسین کی 3 سالہ بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ زینب تمہیں تماچے تو نہیں پڑے تھے نا بابا کی موجودگی میں، لیکن بعد شہادت حسین
یہ 3-4 سال کی بیٹی سکینہ، ارے جب غسالہ نے غسل دیا ہے نا تو ایک مرتبہ غسالہ نے یہی تو کہا تھا، قیامت کا جملہ ہے، بس آخری بات سن لیجئے، قیامت کا جملہ ہے کہ یہی تو کہا تھا، اے سید سجاد اتنا بتا دو کیا بچی کسی مرض میں بیمار تھی؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے تڑپ کر کے کہا، اے غسالہ، ارے میری بہن کے اوپر اتنے تازیانے پڑے ہیں کہ میری بہن کی پشت میں تمام کپڑے پیوست ہو گئے، اب علی اتنا مجبور ہے کہ جو بہن کی اس مجبوری کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے علی، آپ کا جنازہ حسنین نے تو دفن کر دیا، لیکن حسین کے جنازے کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔